اتفاق بھی نہیں کر رہے ہوتے، تعلق بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تمام مکتبہ فکر کے لوگ اور تمام سیاسی طور کے اوپر مختلف نظریات رکھنے والے لوگ یہاں اس درگاہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ کریڈٹ جو ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو تربیت پیر صاحب نے، میں اکثر پیر صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ کی سب سے بڑی دولت جو ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت ہے، لیکن جو آپ نے تربیت صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب کی ہے، یہ قابل رشک بات ہے۔ آج پیر صاحب جہاں جاتے ہیں، یعنی صاحبزادہ صاحب جہاں جاتے ہیں، اور جو ان کے خطابات ہیں، یہاں پاکستان میں تو یہ بات کرتے ہیں اور لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن جب یہ باہر جاتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، اور جیسے آپ کوئی چیز بھی یہ فیس بک میں کوئی گند دیکھنا چاہیں تو پھر گند ہی آتا جائے گا۔ اگر آپ ایک نعت سنتے ہیں صبح صبح تو آپ کو ہر قسم کی نعت جو ہے وہ سننے کو ملتی ہے۔ وہ خطاب سنتے ہیں تو پھر خطاب کی آپ کو پوری کی پوری کیوں لگی ہوئی آتی ہے، پھر آپ سلیکشن کرتے ہیں۔ تو میں قبلہ صاحبزادہ صاحب کو بھی سنتا رہتا ہوں۔ میں کم ٹو دا پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ یہ جو بھی انہوں نے مجھے، میرے بہت سارے دوستوں نے، نیاز صاحب نے بات کی، ہمارے چوئی صاحب نے مجھے، چوئی صاحب آپ سے یہ بڑا گلہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے، ہم نے کسی پہ احسان تھوڑی کرنا ہے، یہ کبھی نہ کریں کہ کسی پہ احسان کے لیے میں آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ تو نبی کی محبت ہے، اور یہ تو منع منائے پہ بھی اتنی قابل قبول ہے جتنی ماشاءاللہ آپ جیسے بارش کے اوپر ہے۔ اور ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے جتنے واصل جہنم ہوئے ان کو مارنے والے آپ کو پتہ ہی ہے کون لوگ تھے۔ تو یہ بات جو ہے نا، یہ کبھی نہ کہیں، اس کا حل نکالتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں ایک پیر صاحب سے میں نے اپنے لائزون افسر کو بتایا کہ انشاءاللہ کل یا پرسوں دو دنوں میں ہم ایک میٹنگ رکھیں گے جو ڈاکٹر کمشنر آفس میں خود لیڈ کروں گا اس کو۔ یہ جتنے آپ کے ایشوز ہیں، یہ کس کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں میرے علم میں تو نہیں آئیں کبھی بھی، کہ آپ کبھی کوئی سٹیج سجا ہوا ہو اور جو نبی کی شان کے لیے ہو تو وہ آ کر کوئی بھی اس کو اس طریقے سے ہٹائے یا زبردستی کرے یا کوئی چیز پھینکے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری موجودگی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہوگا، لیکن اس کو بڑے اچھے طریقے سے، جیسے راستوں کا ایشو ہے آج کل کے جو حالات ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن جو ہے اس نے منہ کی کھائی ہے جب وہ سامنے سے حملہ آور ہوا ہے، لیکن پچھلے 30 سال سے وہ ہم پہ حملہ آور ہے اپنے پراکسی وار کے ذریعے، اپنے اربوں ڈالر کو انویسٹ کر کے بلوچستان کے اندر، KPK کے اندر وہ اس وقت پاکستان کی فوج پر حملہ آور ہے، پاکستان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر، مزدوروں کے اوپر، بس ڈرائیورز کے اوپر، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ ڈیلی ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور پھر بھی کچھ بدبخت جو ہے، میں صاف کہوں گا، کچھ بدبخت یہاں پاکستان میں بیٹھ کے، پاکستان سے باہر بیٹھ کر جب ہمارے فوج پاکستان پر انگلی اٹھاتے ہیں، ہم نے بھی دکھ، درد، پھانسی کی کار کوٹریاں سارا کچھ دیکھا، لیکن رات کے اندھیرے میں بھی اس پاکستان کی بدخواہی نہیں سوچی، افواج پاکستان کی بدخواہی نہیں سوچی۔ تو آج جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہندوستان نے آپ کو ٹیسٹر لگایا تھا، ورنہ معاملہ غزہ والا ہی تھا، لیکن الحمدللہ آگے پھر جو لوگ تھے، ہمارے شاہین تھے، ہمارے جوان تھے جنہوں نے مقابلہ کیا، تو ہمیں ایک نعمت سمجھنی چاہیے جنہوں نے ہماری اس عزت کو، ناموس کو، ہماری مال و دولت کو، ہماری جان کو محفوظ کیا ہے۔ ان سب کے لیے ہمیں دعا کو بھی ہونا چاہیے۔ میں تو کہوں گا آج جب ہمارے باقی ساتھیوں کی دعا ہو رہی ہو تو اس میں جو ہمارے شہداء ہیں جن کو دیکھ کے شی جوان ہے، جس شی جوان کہتے ہیں، آپ اپنا جوان دیکھیں فوج کا جو اس پہ شہید ہو رہا ہے ڈیلی، کوئی میجر، کوئی لائنس نائٹ، کوئی سولجر، کوئی کرنل، کوئی بریگیڈیئر تک، تو ان لوگوں کی شکلیں دیکھیں، کیا ماشاءاللہ ایسی کوئی شکل ہمارے ارد گرد میں، میری فیملی میں تو موجود نہیں ہے، جو اتنے خوبصورت بھی ہوں اور اتنے نوجوان بھی ہوں۔ تو وہ گرم گرم لہو میرے لیے اور آپ کے لیے دیا جا رہا ہے۔ تو میرے کہنے سے مراد یہ ہے کہ تسلیم تو ہم کسی کو نہیں کرنے دیں گے، یہ دہشت گردی کا دور ہے، اور ہم انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے جو چیز طے کریں گے، آپ میں سے ایک کمیٹی بن جائے گی جن کو ہم ساتھ لیں، ہمارا کام ہے، ہم جائیں گے، بٹھائیں گے اپنے سامنے، وہاں پہ تمام انتظامیہ موجود ہوگی، تو ان سے کہیں گے کہ ہمیں ٹائم بتایا جائے، راستے بتایا جائے۔ ایک راستہ ہمارے لیے انف نہیں ہے، کافی نہیں ہے، میرے حساب سے 2 سے 3 راستے ہونے چاہیے۔ سیکیورٹی فراہم کرنا انتظامیہ کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہماری
وسعت ہے، جو ہماری اوقات ہے، ہم کیا شان بیان کریں گے؟ شان تو قرآن نے بیان کی ہے، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہم بھی، اور میں پیر صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ ہم بہت قبل اس وقت یہ میٹنگ ہم نے رکھی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم آگے لے کے جائیں گے۔ اور خرافات کا جہاں تک ذکر ہے وہ آپ کا کام ہے، اس کو، یہ انتظامیہ کا کام نہیں کہ ہم انتظامیہ کو کہیں گے کہ اس کو یہ کر دیں، اس کو یہ، پھر ان کی مداخلت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے منتظمین کا کام ہے کہ ہم خرافات کو اپنے ہاتھوں سے روکیں، زبان سے روکیں نہیں تو ہاتھوں سے روکیں۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ جتنے ایشوز انتظامیہ کے حوالے سے، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے آپ نے اٹھائے ہیں، وہ میں ان کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جہاں آج جس منصب پہ بیٹھے ہیں، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے، اور انہی کی بدولت ہے ہمارے گناہوں پہ بھی پردہ ڈالا ہوا ہے، اور ہم جیسے حقیر لوگوں کو اعلیٰ منصبوں سے بھی نوازا ہوا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے جو منصب دیا ہے اس پہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، اس کا اظہار الحمدللہ پچھلے دنوں کیبنٹ کے اندر جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے کمپلیمنٹ کیا، جب لاہور ریلوے اسٹیشن پہ کیا، تو یقین مانے میں اندر جھانک رہا تھا اپنے آپ کے، میں کہہ رہا تھا میری تو اتنی اوقات نہیں ہے، لیکن کسی نسبت سے شاید اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے، اور وہ نسبت یہی ہے۔ اس سے بڑی نسبت اور دنیا میں ہو کیا سکتی ہے؟ کوئی معاملہ کوئی بتائے تو صحیح، کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ محمد علی عباسی صاحب، جس طرح آپ نے یہ بیانی کرائی۔ انشاءاللہ ہماری چاروں مراکز کی طرف سے جو کل کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ اپنے اپنے مسائل جو ہے وہ اپنے اپنے سٹیج پر لکھ کر آپ کو پیش کریں گے، اور انشاءاللہ اس کا بہتر حل جو ہے وہ نکالیں گے۔ قبلہ صاحبزادہ محمد حسان نصیب الرحمان صاحب صاحبزادہ والے شان سے قبل شیخ طارق مسعود صاحب جو کہ سب کے سرپرست اعلیٰ ہیں اور سب کے ذمہ دارہ ہیں، ابتدا بھی وہاں سے ہوتی ہے کیونکہ وقت مختصر ہے۔ گزارش ہے کہ مختصراً صاحبزادہ صاحب سے قبل آپ مرکزی جلوس میلاد کمیٹی کے سرپرست اعلیٰ ہیں، ملک اختر علی صاحب موجود ہیں، جناب وحید اختر صاحب موجود ہیں، بشیر بٹ صاحب، اسی طرح باقی تمام عہدیداران، سب کی نمائندگی جناب شیخ طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں۔ قبلہ صاحب کی توجہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف میں جناب پیر محمد نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، جناب پیر محمد حسان نصیب الرحمان صاحب کی موجودگی میں اور تمام علماء کرام، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کا ارشاد گرامی ہے، ملفوظات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میں درج ہے کہ جو علماء کی اور حفاظ کی عزت نہیں کرتا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ جناب محمد حنیف عباسی صاحب نے ان کو بڑا بھائی کہا، میں چھوٹا بھائی کہہ رہا ہوں کیونکہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، مرتبے میں ماشاءاللہ بے شک بلند تر ہیں۔ اللہ ان کو اور بھی سعادتیں نصیب فرمائے۔ حقیقی معنوں میں آپ نے ختم نبوت کے لیے جو کردار انجام دیا وہ تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے، اور سیاسی وابستگی کسی کی کہیں بھی ہو اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن آپ کی جو قیادت ہے 77 سال میں صرف یہی ایک قیادت ہے جس کا کھلا اور ننگا عقیدہ میلاد شریف کا ہے۔
پاکستان بننے سے پہلے جن کے گھروں میں میلاد شریف ہو رہا ہے